یہ سورۃ الصف ہے، 61 نمبر سورہ ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یریدون، یہ سب چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں یہ اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کو تمام کر کے چھوڑے گا، یعنی پوری دنیا پر پھیلا کر چھوڑے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار ناپسند کیوں نہ ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک چراغ مثال کے طور پہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک چراغ چل رہا ہے اللہ کے نور کا، کوئی آتا ہے آ کے چراغ کو آپ کیسے بجھاتے ہیں؟ پھونک مارتے ہیں، بجھ جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک طرف چراغ ہے، ایک طرف پھونک ہے یا آندھی ہے یا ہوا ہے، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ چراغ جتنا طاقتور ہوگا اتنی زور کی آندھی میں کھڑا رہے گا، جتنا کمزور ہوگا اتنے آرام سے وہ بجھ جائے گا۔ تو ادھر یہ جو اسلام ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو دعوت دے کے جو اجتماعیت جمع کی، اس کو چراغ کی مثال دی، اور ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں جو اب 12,000 کی تعداد میں وہاں سے آ گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ مثال دی گئی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مارکہ حق و باطل، اور یہ مارکہ حق و باطل جس کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے، یہ مارکہ حق و باطل اب بھی جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری ہے۔ ہمیشہ چراغ جلتا رہے گا نور کا، ہمیشہ چراغ جلتا رہے گا دین اسلام کا، اور ہمیشہ اس کو بجھانے والے اس کے ارد گرد آ کے منہ کی پھونکوں سے اسے بجھائیں۔ یہ جو منہ کی پھونک ہے، یہ اصل میں اس دور کی جتنے بھی اویلیبل ساز و سامان ہے، اویلیبل ٹیکنالوجی ہے، جو بھی زور ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے، دوسرے کو مغلوب کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اس کے لیے منہ کی پھونک کا استعارہ استعمال کیا گیا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی خالص اسلام ہوگا، تمام دنیا کے مخالفین اس کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں۔ اب چراغ میں کتنی طاقت ہے اس کا مقابلہ کریں۔ تو یہ مارکا قیامت تک چلتا رہے گا، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہے گا کہ ایک چراغ اللہ کے نور کا جلتا رہے گا، اور وہ کسی بھی بستی میں ہوگا، پوری بستی کے اوپر باہر سے لوگ، اور وہ نیٹو کی صورت میں ہو، اور وہ کسی سپر پاور کی صورت میں ہو، وہ سارے مل کے آ جائیں گے، کہیں گے اس کو بجھا دو، اس کو ختم کر۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ کفر کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہوا، ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دیے کہ زبردست نظام، زبردست ٹیکنالوجی، حالانکہ لوگ اس نظام کے نیچے پس رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک نظام حق اللہ کا بھیجا ہوا موجود ہے۔ کفر کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں وہ نظام سامنے نہ آ جائے۔ اگر وہ سامنے آ گیا تو یہ ہماری جو ہے وہ عمارت بنائی ہوئی ساری کی ساری گر جائے گی۔ تو کہیں پہ بھی، کسی بستی میں بھی، کسی دور دراز افغانستان جیسی بستی میں بھی یہ پتہ چلے کہ وہاں کسی نے یہ چراغ روشن کیا، تو سارے مل کے آ جائیں گے وہاں پہ حملہ۔ کیوں؟ آشکارا ہو نہ جائے شر پیغمبر کے، وہ جو پیغمبر جو نظام دے کے آئے کہیں وہ دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ اگر دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے کبھی وہ آ گیا تو بس ہماری یہ جو عمارت ہے گر جائے گی، جو ہم نے الوژن کریٹ کی ہے، جو ہم نے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو جو دھوکے میں رکھا یہ دھوکہ ہے۔ یہ ہے کفر کا اصل مسئلہ، کہ کفر جو ہے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ پہ بھی چڑھ کے کھڑا ہے، لیکن رو اس وجہ سے رہا ہے کہ اگر اس کو سمجھ آ گئی اور یہ اٹھ کھڑا ہو گیا تو یہ کھڑا ہو کے مجھے مارے گا۔ حالانکہ اس وقت وہ مسلمانوں کی کمر پہ سوار ہے، مسلمان نیچے دبے ہوئے،
لیکن ڈر اسی بات کا ہے اگر یہ اٹھ گیا، اگر اس نے اپنے نظام کے ساتھ وفا کی، اگر اس نے قرآن کے ساتھ وفا کرنا شروع کیا، اس میں جو کچھ لکھا ہے اگر اس کے تحت کہیں یہ نظام قائم ہو گیا، پھر یہ مڑ کے ہمیں حملہ کرنے والے کو، مسلمانوں کی پیٹھ پہ سواری کرنے والے کو اس وقت یہ شک، یہ جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے، یہ ڈر کہ مسلمان نہیں مار، اس لیے آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کے، کسی بستی میں بھی، کسی دور دراز ملک میں بھی کہیں اللہ کا قانون نافذ نہ ہو جائے۔ اگر وہ نافذ ہو گیا تو لوگ کھچے کھچے اس کی طرف جائیں، لوگوں کو ایک نیا ماڈل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ بات کہے گی کہ یریدون، یہ سب لوگ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی ساری ٹیکنالوجی کو بجھا دیں۔ کیوں بجھا دیں؟ اگر وہ نور جلتا رہ گیا، اس سے روشنی لے کے پوری دنیا روشن ہو جائے گی اور کفر کا اندھیرا چھٹ جائے گا۔ کیوں نہ اس چراغ کو ابھی وہ کسی چھوٹی بستی میں جل رہا اس کو مٹا دیں، اس کو بجھا دیں، وہ چراغ بجھا دیا جائے، تو تب جا کے ہماری یہ جو تہذیبیں ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، جس میں انسانیت پس رہی ہے، رو رہی ہے، لیکن ان کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو عدل کا پتہ ہی نہیں عدل ہوتا کیا ہے، ان کو انصاف کا پتہ ہی نہیں انصاف ہوتا کیا ہے، ان کو امن کا پتہ ہی نہیں امن ہوتا کیا ہے۔ خود مومن جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے، وہ بھی بے یقین ہے، چلو مومن کو اندازہ ہوتا، لیکن جو مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو بھی نہیں پتا۔ اسلام کے ساتھ جو ہمارا کمزور تعلق ہے وہ اتنا ہے کہ ہمیں بھی ابھی اسلام کا نہیں پتا کہ اگر اسلام آ گیا تو کیا فرق پڑے گا دنیا میں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مدینے کی اس بستی میں بھی یہی ہو رہا تھا، ان کا بھی یہی ارادہ تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی جمع کر کے 12,000 لوگ لائے گئے، اتنی بڑی اجتماعیت کبھی بھی قریش جمع نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اور انہوں نے آ کے اس بستی کا محاصرہ کر لیا، اندر کے لوگ بھی سخت ڈرے ہوئے۔ اچھا، حالانکہ غزوہ احزاب میں جنگ ہوئی نہیں، صرف آپ کو یہ بھی بتا کہ جنگ ہوئی نہیں، کیا ہوا کہ لوگ آزمائے گئے، لوگوں کا ایمان آزمایا گیا، جھنجھوڑے گئے، اس درجے میں جھنجھوڑے گئے کہ جس کے دل میں نفاق تھا وہ باہر آ گئے، جس کے دل میں ایمان تھا وہ باہر۔ اور ہوا یہ کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ بس مدینے والوں کی آزمائش ہو گئی ہے، مدینے والوں کی آزمائش ہو گئی ہے، اب ان کو یہاں سے دفع کرو۔ ہوا چلی، اس زور سے چلی کہ ان کے جتنے خیمے تھے نا ان کی تنابیں ٹوٹ گئی، ان کے جتنے جانور بندھے ہوئے تھے سب کھل گئے، ان کی ہانڈیاں جتنی پک رہی تھی ان میں ریت چلی، ان کے چولہے سارے بجھ گئے، بھاگ گئے سارے۔ صبح مدینے والے اٹھے، انہوں نے دیکھا میدان صاف، دشمن کہیں نہیں۔ اللہ نے اپنی ایک مخلوق جس کو ہوا کہتے ہیں اس کو حکم دیا کہ بھگا دو انہیں، جہاں سے یہ آئے وہاں بھیج دو۔ اس نے جو ہے نا ان سب کو بغیر مسلمانوں سے لڑے ہوئے واپس، بیچ میں 1 to 1 مار کے ہوئے لیکن حملہ نہیں کر سکے۔ تو ہوا نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں کو جمع کر کے یہ خوشخبری سنائی، کیا کہا کہ بس اس مدینے کی بستی پر یہ قریش کا آخری حملہ تھا، اب قریش کبھی حملہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی ہوا کہ اس کے بعد مدینے پہ قریش اس قابل نہیں ہوئے کبھی بھی کہ وہ حملہ کر سکتے۔ پھر تصدیر انقلاب اور وہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر لوگوں کو خط لکھے اور تبوک تک گئے اور وہ سارا معاملہ ہوا۔ 30,000 لوگوں کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تبوک تک گئے، اتنا لمبا سفر کیا، وہاں پہ رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چراغ بجھا نہیں، اس وقت بھی نہیں بجھا اور ابھی بھی نہیں بجھے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، واللہ متم نورہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی اور ابدی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور کا اتمام کرے گا،
اتمام سے کیا مراد ہے کہ ایک تو اس نور کی جو آب و تاب ہے یہ پوری طرح صحیح کر کے سامنے آئے گی، اور دوسرا اتمام کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک بستی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ واللہ متم نورہ۔ اور اس آیت کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے تمام مشرقیں اور تمام مغربیں سکیڑ کر دکھائی گئی، اس لیے دکھائی گئی کہ جتنا ایریا مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی میں نے زمین کے تمام مغرب کے علاقے دیکھ لیے، تمام مشرق کے علاقے دیکھ لیے، جہاں تک مجھے دکھایا گیا وہ وہاں تک اسلام پہنچ گئے، اور پہنچے گا کس شان کے ساتھ کہ کہا کہ کوئی بھی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر یا کوئی بھی اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں بچے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل کر کے نہیں چھوڑے گا، اور اس میں رہنے والا یا تو اسلام کو قبول کرے گا اور عزت پائے گا، یا زبردستی اس پہ اسلام لاگو ہوگا وہ چھوٹا بن کر۔ یہ شان ہوگی اس نور کی۔ اللہ کے نبی نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ متم نورہ۔ اب ہم ڈرتے ہیں کہ کافر کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں IMF ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کا یہ جو پروسیس ہے اس نور کے اتمام کا، اس میں کافروں کو یہ جتنا مرضی ناپسند ہو، اللہ کو اس کے کوئی باوجود ان کی ناپسندیدگی کے، یعنی کبھی بھی کافر اس انتظام کو پسند نہیں کریں گے، اللہ پھر بھی ان کے سروں پہ اس کو سوار کر کے چھوڑے۔ واللہ متم نورہ۔ اللہ نے اپنے نور کا اتمام کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار، کراہت امیز ہے، کراہت کریہا ہم کہتے ہیں، مجھے اس چیز سے کراہت آتی ہے، مجھے ناپسند ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کافر اس کو جتنا مرضی ناپسند کریں، ان کی ناپسندیدگی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم کیونکہ ذرا اس طرح کے مسلمان بھی نفاق شفاق ہمارے اندر ہے، یا ایمان ہی بہت کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر کافر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کا دیا کھاتے ہیں، بجٹ ہمارا وہ بناتے ہیں، ہمارے بجلی کے بلوں کا ریٹ وہ طے کرتے ہیں، اور وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو ہمارا ملک چلتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اور کہا کہ کسی بھی بستی میں اللہ تعالیٰ کی ایک بھی حد اگر نافذ ہو جائے، ایک حد، تو اس بستی میں اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا کسی زرعی زمین کے اوپر 40 دن رات بارش ہوتی رہے، اس کو جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا اس ملک کو ایک حد نافذ کرنے میں اتنا فائدہ۔ قرآن مجید میں یہ بھی آیا سورہ مائدہ میں کہ اگر تم اس کو، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اس کتاب کو نافذ کریں تو وہ رزق جو ہے نا، جس کو ہم ابھی دوسروں سے مانگ مانگ کے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین سے ان کو رزق دے گا اور آسمان سے ان پر رزق برسے گا، اگر ایک ہی شرط ہے کہ اس کو نافذ کریں۔ تو ہم جو ہے نا اسی ایک شرط کو پورا ہم نہیں کر پا رہے، ہم سب کاموں کے لیے زور لگاتے ہیں، حکومتیں گرانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آج تک نہ کسی اسلامی جماعت میں، نہ کسی سیکولر میں، نہ کسی کلمہ گو مسلمان نے پاکستان میں یہ تحریک اٹھائی ہو کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہے، کسی نے۔ بہت سی تحریکوں کے آگے اسلامی کا سابقہ لاحقہ بھی لگا ہوا ہے، باقی بھی تو سارے مسلمان ہیں، اس وقت جو اقتدار میں وہ مسلمان ہیں، ان سے پیچھے والے جو تھے وہ مسلمان ہیں، ان سے پیچھے والے جو تھے وہ مسلمان ہیں۔ ایک وقت میں مکمل اسلامی لوگوں کو سرحد کی حکومت مل گئی تھی، وہ تو پکے مسلمان تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ادھار لے کے کھاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن اسلام کی طرف ہم ایک قدم نہیں بڑھاتے۔ ہم سے بڑا غدار اس دین کا، اس قوم کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے پہلے، جس کو پکڑ کے رکھنے کی وجہ سے پہلی امتوں کو اللہ نے بلند کیا، اور اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آنے والی امتوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات
جزاک اللہ